اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور وہ عنقریب ہلاک ہو جائے گا یا ہلاک ہو گیا۔ ایک شاعر نے لکھا نا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 26 مئی کو ہندوستان کی بی جے پی پارٹی کی ایک سپوکس پرسن نوپر شرما نے، پہلے مجھے لگا کہ یہ ٹائمز ناؤ کا ایک کلپ دیکھا کہ مسلمان اور وہ دونوں آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو مسلمان کی طرف سے وہ ان کے شیو لنگ کو فوارہ کہہ رہا تھا، تو جس کے جواب میں مجھے لگا کہ اس نے ایسا کیا تو زیادتی دونوں طرف سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا۔ میں نے اور تحقیق کی تو دیکھا کہ وہ جو نپر شرما ہے ملعونہ، یہ اس دن پورا دن یہی بکواسات کر رہے تھے۔ یہ پہلے 6 بجے والے پروگرام میں گئی، وہاں پر اس نے ایسی بکواسات کی، اڑنے والے گھوڑے اور اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی عمر کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ذکر کر کے مذاق اڑا رہی تھی۔ پہلے وہاں اڑانے لگی تو اس اینکر نے روک دیا، منع کر دیا، تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ یہ پروگرام چھوڑ کے چلی گئی اور ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا کہ بکواس شو ہے، آئندہ میں کبھی اس میں نہیں آؤں گی۔ پھر یہ 7 یا 8 والے پروگرام میں آئی، وہاں پر بھی اس نے ایسے ہی کوشش کی، ایک مسلمان کے ساتھ اس کو کہہ رہی تھی اڑتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھو اور پھرو جو ہے، ایسے بکواس کر رہی تھی۔ تو پھر اس نے منع کیا اینکر نے اور ایسے کیا، تو پھر یہ نہیں رہی۔ پھر یہ ٹائمز ناؤ پہ آئی رات کو، غالباً 8 بجے والے یا جو 9 بجے جتنے بجے بھی ان کا وہ پروگرام تھا، تو اس میں آ کر پھر اس نے پھر سے وہی زہر اگلا۔ تو وہ جو پہلے دونوں چینلز والے تھے انہوں نے تو روک لیا اس کو، لیکن وہاں پر انہوں نے ٹائمز ناؤ والوں نے نہیں روکا اور وہ چلا، اور پھر وہی کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ تو یہ پوری انٹینشن کے ساتھ اب مجھے کلیئر ہو چکا الحمدللہ کہ یہ ملعونہ پوری انٹینشن کے ساتھ اس نے یہ گستاخی کی ہے، ایسا نہیں کہ وہ غصے میں ہو گیا، کیونکہ یہ پورا دن ہی یہ اس دن یہی سوچ رہی تھی، تو براق کے بارے میں بول رہی تھی۔ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور انڈین گورنمنٹ سے ہم بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس کو نہ صرف اریسٹ کیا جائے بلکہ سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جہاں تک اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی عمر کی بات ہے، جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، تو صحیح بخاری میں 3894 3894 نمبر حدیث ہے، اور بھی اس کے 4-5 طرق ہیں۔ تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی، پھر ہم مدینہ میں چلے گئے، تو 3 سال بعد جب 9 سال کی عمر ہوئی تو ہماری رخصتی ہوئی، اور 9 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ یہ تو ہے جی صحیح بخاری۔ جو لوگ احادیث کو ماننے والے ہیں، بخاری شریف کو اتھینٹک سمجھتے ہیں، وہ تو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب بعض علماء، بعض لوگ جو حدیثوں کے منکر ہیں یا نہیں لیتے، تو وہ اس 9 کو 18 بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور روایات تاریخ کا حوالہ لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں۔ غامدی صاحب بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، وہ 16 17 18 سال کی عمر لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، وہ آپ کو تب بھی کہیں گے کہ 16 سال کی لڑکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمر 54 سال، تو مسئلہ پھر بھی وہیں کا وہیں رہے گا۔ تو اس کا جو سلوشن ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جتنے بھی قرآن عرض پہ مشرکین ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ اس حد تک دشمن نہیں ہے کہ ابو جہل سے زیادہ دشمنی کریں، ابو لہب سے زیادہ دشمنی کریں۔
جو مشرکین مکہ تھے ان سے زیادہ دشمنی کرے، کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، وہ لڑتے رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اگر یہ معاملہ غلط ہوتا تو وہ ضرور بات کرتے اس پہ، لیکن کہیں سے بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ابو جہل نے، ابو لہب نے اور بھی جتنے بھی دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، اس ایشو کو کبھی ریز نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کی سوسائٹی کا حصہ تھا، شادیاں ہوتی تھی۔ اور اس کے پیچھے اسلام کی جو ہم ایک مت سمجھتے ہیں مسلمان، وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی بچی جو کہ اس کی میموری اچھی ہو، وہ یاد رکھے احادیث کو اور قرآن پاک کو۔ اور آپ کو پتہ ہے اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کتنی احادیثیں روایت ہیں، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے ہی مروی ہیں احادیث۔ اور پھر جنابت کے مسائل، غسل جنابت کے مسائل، حیض کے مسائل، اس کے بعد آپ کے جماع کے مسائل، یہ سارے ایک خاتون چاہیے تھی جو خواتین تک ٹرانسفر کرتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص ایک حکمت تھی۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سال عمر تھی اور اما ختیجہ سلام اللہ علیہا کی 38 سے 40 سال عمر تھی، اور 25 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ رہے۔ تو یہاں پر دوسرا کوئی ایشو نہیں تھا، یہ ایک حکمت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے شادی کرائی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باپ ہیں، جو ان کی بیوی ہیں، جو اما عائشہ کی ماں ہیں، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں اٹھایا۔ خود اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے پوری زندگی کبھی اس پہ بات نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ بھی ہمیں لوگوں تک، اپنے مسلمانوں تک بتائیں یہ معاملات، کہ آپ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو علمی طور پر ایڈریس کریں اور اس کو جواب دیں، لیکن جو کوئی گستاخی کرے گا اور اس کی انٹینشن گستاخی کی ہوگی تو یہ جان لیں سارے کفار کہ کوئی بھی شخص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت نہ کریں۔ تو ہم مسلمان اپنے نبی سے، پرافٹ سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایسا ہوا کہ ان کے لیے ہمیں اپنی جان کا بھی نذرانہ دینا پڑا، مال کا نذرانہ دینا پڑا، تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ کفار کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ تو ڈیبیٹ کے اصول ہوتے ہیں، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آرام سے ڈیبیٹ کریں اور کفار کو بھی چاہیے کہ آرام سے ڈیبیٹ کریں، کسی کے مذہبی سینٹیمنٹس کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں۔ تو باقی مسلمانوں کو ایک اور گزارش کروں گا کہ آپ عملی جو ہے نا کام وہ کرنے کے یہ ہیں۔ ایک تو بائیکاٹ انڈیا کی پروڈکٹس کا چل رہا ہے، تو میں پاکستانیوں سے یہی کہوں گا اور مسلمانوں سے بھی کہ آپ لوگ انڈین موویز کا بھی بائیکاٹ کریں، انڈین گانوں کا بھی بائیکاٹ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے اس کو عملی طور پر بھی عملی جامہ پہنائیں اس کو، اور اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجائیں، نماز کی پابندی کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کا اشعار بنا لیں، اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ جن سے کفار چڑھتے ہیں وہ کام آپ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ تو لبیک یا رسول اللہ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ جو لوگ بھی اس پہ نکلے، باہر احتجاج کیا، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی حاضری قبول ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا جزا دے، اور کل جب روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کی شفاعت کریں۔ اور ہر وقت ہم تیار رہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔